الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت النار أولى به صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہماری شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ایمان والوں کو پاکیزہ اور حلال غذا، پاکیزہ اور حلال خوراک کھانے کی اور حرام سے بچنے کی تلقین کی ہے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے. اور یہ حکم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں، اللہ رب العزت نے سارے انبیاء علیہم السلام کو یہ تلقین کی. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے شروع میں، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے انبیاء کرام کی جماعت، تم لوگ پاکیزہ اور حلال غذا کھاؤ. اور دوسری چیز وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرتے رہو. علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایمان والوں کا امتیاز ہے، اہل ایمان کی یہ خصوصیت ہے، ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ ایمان والوں کی غذا کو اللہ رب العزت نے اقوام عالم جتنی غذائیں کھائی جاتی ہیں ان میں سب سے پاکیزہ اور حلال ترین غذا مسلمانوں کا، یعنی مسلمان جو بھی غذا استعمال کرتے ہیں یا اللہ رب العزت نے جن غذا کو کھانے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے جس خوراک کو ایمان والوں کو کھانے کا حکم دیا ہے وہ خوراک اور وہ غذا اقوام عالم کے تمام خوراکوں سے پاکیزہ اور اطیب ہے. آپ اگر کھانے کے سلسلے میں جو ہم پاکیزہ غذائیں کھاتے ہیں، اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اگر اس خوراک کے سلسلے میں آپ اپنے قریبی ملک چین چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں لوگ کس طریقے کی خوراک استعمال کرتے ہیں. اگر وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو آپ ویڈیو دیکھ لیجئے وہاں کی جو منڈی ہے اس منڈی کا حال دیکھ لیجئے. آپ اپنا کھانا بھول جائیں گے، آپ کی طبیعت میں ایسا تقدر ہوگا اور ایسا لگے گا کہ آپ الٹی کر دیں گے، یعنی قے کر دیں گے. آپ کے
پیٹ میں جو بھی غذا ہے اس کو دیکھ کر آپ اس کو باہر نکال دیں گے. چوہے کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، کچوہا کھا رہے ہیں، کتا کھا رہے ہیں، خنزیر کھا رہے ہیں. یعنی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیسی کیسی غذا وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. لیکن اہل ایمان کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی غذا کو، ان کی خوراک کو دنیا کے تمام خوراکوں جو بھی لوگ کھاتے ہیں ان میں سب سے حلال اور اطیب بنایا. یعنی مسلمانوں کو حلال غذا دی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ حکم دیا ہے کہ اپنی غذا کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر پاکیزہ بناؤ. ظاہری طور پر جو چیزیں اللہ نے حلال کر رکھی ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں کہ ان کو نہیں کھانا ہے تو اس کو نہیں کھانا ہے. اور باطنی طور پر بھی اپنی خوراک کو اور اپنی غذا کو حلال بنانا ہے. یعنی وہ چیز ایسی نہ ہو کہ جو بظاہر تو پاک ہے لیکن کسی وجہ سے آپ کے پیٹ میں چلی گئی، کسی ایسی وجہ سے جو اس کو ناپاک کر دے رہی ہے یا جو اس کو حرام کر دے رہی ہے. مثال کے طور پر ہم بازار سے کوئی سامان کھانے کا خریدتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھنے میں چکن خرید لیا ہم نے، دیکھنے میں وہ چیز پاکیزہ اور حلال ہے، لیکن ہم نے اس کو ایسے پیسے سے خریدا جو پیسہ ہمارے لیے جائز نہیں تھا. مثال کے طور پر رشوت کے پیسے سے خرید لیا ہم نے، اس کو چوری کے پیسے سے خرید لیا، یا کسی اور طریقے سے غصب کیا مال، اس غصب کے مال سے ہم نے اس کو خرید لیا. اب دیکھیں وہ بظاہر وہ چیز جو ہم خرید رہے ہیں پاک ہے، حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، لیکن ہمارے اس رشوت کے پیسے سے یا سود کے پیسے سے خریدنے کی وجہ سے وہ غذا ہمارے لیے حلال نہیں رہی. اب وہ غذا ہمارے لیے حلال نہیں رہی اب، کیونکہ ہم نے اس کو چوری کے پیسے سے یا رشوت یا سود کے پیسے سے خریدا ہے. تو باطنی طور پر بھی اپنی خوراک کو، اپنی غذا کو پاکیزہ اور حلال تر بنانا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. جب انسان پاکیزہ غذا کھاتا ہے تو انسان کے دل کے اندر، قلب کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے. جتنی بھی انسان غذائیں کھاتا ہے اس کا اثر انسان کے جسم پر بھی پڑتا ہے. اگر حلال اور پاکیزہ غذا کھا رہا ہے تو اس کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہوگا، اور اگر حرام اور غلط طریقے سے وہ غذا کھا رہا ہے تو اس کا اثر اس کے قلب پر پڑے گا، اس کے جسم پر پڑے گا. پھر اس کا عبادت میں دل نہیں لگے گا، اس کا کسی بھی طریقے سے مسجد میں آنے کا دل نہیں کہے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کے دل نہیں کہے گا، نماز پڑھنے کے لیے دل نہیں کہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی غذا میں حرام چیز کو شامل کر رکھا ہے. اس حرام چیز کے شامل ہونے کی وجہ سے دل کا جو نور تھا وہ نور ختم ہو گیا ہے. قلب میں جو نورانیت آنی چاہیے تھی وہ نورانیت ختم ہو گئی ہے. اس لیے اب کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی غذا کو حلال بنائیں. بہت سارے لوگ ایسے جو کہتے ہیں مولانا ایسی دعا کر دیجئے کہ جہاں ملازمت مل جائے اور اوپر کا بھی کچھ ہم کو حاصل ہوتا رہے. یعنی ملازمت میں مل جائے اور اوپر سے پیسے ہم کو ملتے رہے کچھ، اور ڈیوٹی بالکل بہت مختصر ہو، ڈیوٹی بالکل کرنا نہ پڑے، ملازمت بہت مختصر وقت کے لیے ہو، اور اوپر کی آمدنی جو ہو وہ جو ہماری تنخواہ ہے اس سے بھی زیادہ. یاد رکھیے جو اوپر کی آمدنی ہے نا، یہ اوپر کی آمدنی ہمارے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو کام کیا ہے ہم نے اس کی تنخواہ لی ہے، اور اس تنخواہ کے علاوہ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے پاس گیا اور کہا میرا فلاں کام کر دو، کسی سرکاری محکمے میں ہے، کسی اونچی پوسٹ پر ہے وہ، حالانکہ اس کو اس محکمے سے یا جس پوسٹ پر وہ ہے وہاں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن کسی نے، کوئی شخص اس کے پاس گیا اور کہا میرا فلاں کام کر دو، اس کے پاس
اس نے جو ہے اوپر سے کچھ پیسے اس کو دے دیے رشوت کے طور پر، تو یہ جو اوپر کا پیسہ اس کو مل رہا ہے، یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کا کام کیا، اس کام کی وجہ سے مجھ کو یہ پیسے دے رہا ہے۔ یہ آپ کی محنت نہیں ہے، یہ ہماری محنت نہیں ہے۔ ہم کو تو ہماری محنت کا معاوضہ، ہماری محنت کی تنخواہ جو ہے ہماری کمپنی یا ہمارا محکمہ ہم کو دے رہا ہے۔ تو یہ جو اوپر کے پیسے ہم نے لیے ہمارے لیے حلال نہیں ہے، چاہے ہم نے اس کا کام کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ حرام چیز صرف یہ نہیں ہے کہ جس کو قرآن و سنت میں حرام کہہ دیا گیا، اب ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز، مثال کے طور پر کتا کھانا حرام ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ کتا ہی کھانا حرام، بلکہ بہت ساری حرام کے بہت سارے دروازے ہیں، حرام کے بہت سارے دروازے ہیں۔ ان دروازوں کے اندر داخل ہونے سے ہمیں بچنا ہے۔ دیکھیے ہمارے نوجوان لوگ، یہ جو KFC کا چکن آتا ہے ہم کھاتے ہیں، اس کو نوجوان لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں یہ تحقیق نہیں ہے کہ اس کا چکن جو ہے، اس کا گوشت جو ہے حلال ہے یا حرام ہے، یہ تحقیق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کھا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے کیا تلقین کی ہے کہ مسلمانوں، ایمان والوں جو ہے حلال غذا کھاؤ تم، اور ہم کو یہ تحقیق نہیں ہے کہ وہ چکن KFC کا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ قرآن نے کہا یا حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ الحرام بین والحلال بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے وہ مشابہات میں سے مشتبہ چیزیں ہیں۔ وہ اب جب ایک چیز ہم کو معلوم ہے کہ صرف زبان کے چٹکھانے کے لیے یا لذت حاصل کرنے کے لیے ہم ایسی غذا اپنے جسم کے اندر کیوں اتارتے ہیں جس کا اثر ہماری عبادتوں پر بھی پڑے، جس کا اثر ہمارے نورانی دل پر بھی پڑے؟ کم سے کم کھانے سے پہلے تحقیق کرنا چاہیے کہ آیا میں اس غذا کو استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، نہیں کہ بغیر پوچھے بس زبان کے چٹکانے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے کھا رہے ہیں جو بھی آ رہا بس۔ دیکھیے دوستو، ایسی غذا سے بچیے جو مشتبہ ہے، کیونکہ جب حرام ایک چیز ہم کو معلوم ہے کہ حلال ہے اور ایک چیز معلوم ہے کہ ہم کو حرام ہے، تو ہم وہ حلال چیز کھائیں گے، حرام سے بچیں گے، لیکن ایک چیز معلوم ہے کہ یہ مشتبہ ہے، اس کا گوشت، اس کا چکن پتہ نہیں کس طریقے سے حلال شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں، وہ مرغی شرعی طریقے سے ذبح کی گئی ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کا چکن کھا رہے ہیں، تو یہ حرام غذا اپنے پیٹ کے اندر ہم داخل کر رہے ہیں۔ اور ملازمت اگر کسی شخص کی 10 گھنٹے کی ہے اور اس میں وہ ملازمت صرف 5 گھنٹے کر رہا ہے اور باقی دوسرے کو بتا دیتا ہے کہ تم دیکھ لینا، اس کو سمجھ لینا، تو یہ 5 گھنٹے کی جو اس نے کھڑا کیا 5 گھنٹے کا، یا 5 گھنٹے کی جو ڈنڈی ماری ہے اس نے، یہ 5 گھنٹے کی تنخواہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ نے معاہدہ کر لیا کہ ہماری ڈیوٹی یا میں ملازمت اتنے گھنٹے تک کروں گا، اگر کوئی دوست آپ کا ساتھ دے رہا کہ نہیں آپ چلے جاؤ گھر، روزانہ میں آپ کی حاضری جو ہے لگا دیا کروں گا، اور آپ 5 گھنٹے ڈنڈی مار لیا کریں ہر دن، تو یاد رکھو دوستو، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ تنخواہ جو ہم کو مل رہی ہے ہمارے بغیر محنت کے، جو 5 گھنٹہ ہم نے کام نہیں کیا، حالانکہ وہ ہمارے رجسٹر میں لکھا ہوا کہ تمہاری ڈیوٹی 10 گھنٹے ہوگی، اور اس 10 گھنٹے کے بجائے ہم 5 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور باقی 5 گھنٹے کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں، تو تنخواہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اپنے کاروبار میں اپنی جو بھی آپ تجارت کریں، اس تجارت میں جھوٹ سے بچیں، کیونکہ جھوٹ کے ذریعے سے آپ اگرچہ مال کو حاصل کر لیں گے یا رشوت کے ذریعے سے مال حاصل کر لیں گے،
یہ نظر آئے گا کہ وہ مال بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اب ہماری آنکھیں بظاہر یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہم روزانہ 1,00,000 روپے اوپر کی آمدنی سے یا جھوٹ بول کر کسی بھی طریقے سے ہم اپنے گھر کے اندر لا رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ روزانہ ہم کو اتنا نفع ہو رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا کہ اللہ رب العزت اس سود کے، اس حرام کے پیسے کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے۔ اور صدقہ کا جو پیسہ ہوتا ہے، ہم بظاہر ہم نے اپنی جیب سے 10 روپیہ نکال کر کسی غریب کو دیا، ایسا لگا کہ ہماری جیب سے 10 روپیہ چلا گیا، لیکن اللہ رب العزت کہتے نہیں، وہ گیا نہیں بلکہ اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، وہ ہماری جیب سے بظاہر نکلا ہے۔ اور سود کا پیسہ یا حرام کا پیسہ اگرچہ ہمارے پاس بظاہر گنتی کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں اس پیسے کو، اس روپے کو میں گھٹا دیتا ہوں۔ میں بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار میں ایسے ہیلے اور ایسے طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں، بالکل اطمینان سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اطمینان سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل دل کو ایک دم ان کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مطمئن ہوں، یعنی دل ان کا مطمئن رہتا ہے کہ میں نے جو سامنے والے سے بات کی ہے بالکل میرے دل کو اطمینان ہے کہ میں نے اس میں جھوٹ نہیں بولا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں سودا یا مال لے کر آتا ہوں تو اپنی بیوی کے ہاتھ اس کو بیچ دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں کوئی بھی سامان سودا جو بھی لے کے آتا ہوں، گھر میں آتا ہوں تو میں پہلے اس کو اپنی بیوی کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس سے مہنگے دام میں خرید لیتا ہوں۔ دیکھیں ہیلا، انسان کا دماغ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے کیسا چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہی انسان کے دماغ کو بنایا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ کیسی چال بازی اور کیسا مکر کر رہا ہے۔ بیوی کو دیا، حالانکہ صرف زبانی لین دین ہے، زبانی لین دین ہے، بیوی کو نہ تو بیوی سے پیسہ لیا اس نے اور نہ بیوی کو پیسہ دیا اس نے، صرف زبانی کہا یہ تم مجھ سے لے لو، بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں نے لے لیا، اور اس کے بعد زبانی بول دیا کہ میں نے مثال کے طور پر 100 روپے میں خرید کے لایا تھا، میں نے کہا میں تم سے 200 روپے میں خرید لیا میں نے اسے، اور بیوی کو پیسہ نہیں دیا، صرف زبانی لین دین کیا ہے، اور بازار میں آ کر اطمینان سے جھوٹ بول رہا ہے۔ کتنے میں پڑی آپ کو؟ ارے گھر میں مجھے 200 روپے میں پڑی۔ کیا پڑی ہے؟ گھر میں مجھے 200 روپے میں پڑی ہے۔ گھر سے مراد بیوی کے پاس سے جو لیا ہے اس نے۔ دیکھو بیٹھ کے اطمینان سے جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کا دل مطمئن بھی ہے کہ میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ میں نے ایسا ہیلا کیا ہے اس کے ساتھ۔ ایسے لوگ زکوٰۃ کے اندر ہیلا کرتے ہیں۔ میں نے بتایا نا ایک قصہ، ایک صاحب کا 16 تولہ سونا ہے ان کے پاس، وہ کہہ رہے تھے کہ جب زکوٰۃ نکالنے کا، یعنی جب میری سال اس پر گزرتی ہے، سال پورا ہونے کا وقت آتا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کو اس کی ملکیت جو ہے اپنی بیوی، مالک کو اپنی بیوی کو بنا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر 5 دن باقی ہے سال پورا ہونے میں، 5 رمضان کو اگر میں زکوٰۃ نکالتا ہوں تو میں ایک ہی رمضان کو وہ 16 تولہ جو سونا جو ہے میں اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں، اس کو مالک بنا دیتا ہوں، میری ملکیت سے نکل گیا۔ اور جیسے ہی 5واں رمضان گزرتا ہے پھر بیوی سے میں وہ سونا لے لیتا ہوں۔ یہ کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ میرے اوپر زکوٰۃ نہ نکلے۔ یہ ہیلا کر رہا ہوں میں، وہ شخص ہیلا کر رہا ہے تاکہ وہ زکوٰۃ نکالنے سے بچ جائے۔ دوستو یاد رکھو، ہم قوم کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اور بظاہر ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کو کبھی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے مسلمان بالکل اطمینان سے جھوٹ بول رہا ہے، کاروبار کے اندر جھوٹ بول رہا ہے اسے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس، اس کے اوپر ایک فرشتہ روزانہ اترتا ہے،
اور وہ اعلان کرتا ہے کہ جو بھی حرام طریقے سے، یعنی اے اللہ حلال یا حرام طریقے سے کمانے والے کے رزق کو ضائع کر دے، یعنی جو بھی حرام طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے اس کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نماز تو قبول مت کر، یا اس کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تو قبول نہ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، دیکھیں ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ چیز ہم نے حلال طریقے سے کھائی، ہم نے یہ چیز حلال طریقے سے حاصل کی ہے، لیکن اگر ہم اپنے خوراک میں غور کریں گے، اپنے غذا کے اندر یا اپنے آمدنی کے اندر اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں سے ہم حرام طریقے سے رزق حاصل کر رہے ہیں اور ہم اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، ان 10 درہم میں سے 9 درہم اس کے حلال کے تھے اور 1 درہم بالکل حرام کا تھا، حالانکہ اس نے زیادہ پیسہ حلال لگایا ہے اور حرام کا جو پیسہ ہے وہ 1 ہی درہم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور 10 درہم کے کپڑے خریدنے میں 9 درہم اس نے حلال کے لگائے اور 1 درہم حرام کے لگا دیے اس نے۔ تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر موجود رہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا اور اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ بتائیے ہم اپنی غذا کے اندر غور کریں کہ کہیں یہ غلط طریقے سے یا ناجائز طریقے سے یا حرام طریقے سے ہمارے گھر کے اندر تو نہیں آ رہی ہے۔ آج تو اتنا شور ہو گیا ہے، یعنی ترقی کرنے کا اتنا شور ہو گیا کہ پیسہ کسی بھی طریقے سے ہمارے اندر آنا چاہیے، بس ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے، وہ چاہے کسی بھی طریقے سے آ رہا ہو، چاہے حلال طریقے سے آ رہا ہو، چاہے حرام طریقے سے آ رہا ہو، چاہے کسی اپنی بہن کا حق دبا کر آ رہا ہو، چاہے بھائی کا حق دبا کر آ رہا ہو، کسی بھی طریقے سے ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے بس۔ نہیں دوستو، دیکھیے ہم اللہ کے رسول ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم بہت سارے مسلمان دعا کرتے ہیں، حالات آ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کہیں ہماری غذا کے اندر یا ہم جو کھا رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، اس کے اندر کوئی حرام چیز تو نہیں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے سفر کیا اور سفر کی حالت میں اس کے جسم کے جو کپڑے تھے بالکل پراگندہ ہو گئے، بال بھی پراگندہ ہو گئے، کپڑے بالکل گندے ہو گئے، اور بہت دور دراز سے سفر کر کے وہ آ رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھنے سے ایسا لگ رہا کہ واقعتاً بہت دور سے آ رہا ہے۔ اس کے جسم پر جو کپڑے موجود ہیں ان کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بہت میلے کچیلے ہیں، کہیں گرد و مٹی سے آ رہا ہے، یا بال دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بالوں کے اندر مٹی جمی ہوئی ہے۔ ایسے پراگندہ حال شخص، وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے شخص کی دعا اللہ رب العزت نے جو سفر پہ ہو، ظاہر سی بات ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ شخص اتنی دور کا سفر کر کے آ رہا ہے، جسم پر سفر کے آثار موجود ہیں، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب یا رب دعا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس وجہ سے کہ وہ جو اتنے دور کا سفر کر کے آیا مسافر ہے، اور مسافر کی دعا اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ مطعمہ حرام و مشربہ حرام، اس کا کھانا اور پینا، وہ ملبسہ حرام، جتنا اس کے جسم پر کپڑا ہے سب کا سب حرام کا ہے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟
اگر ہمیں کہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری غذاؤں کے اندر یا ہماری آمدنی کے اندر کوئی حرام چیز تو شامل نہیں ہے. اور حرام چیز اگر شامل رہے گی تو اللہ رب العزت نہ تو ہماری کوئی عبادت قبول کریں گے اور نہ ہماری دعا قبول ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہاں بہت سارے شوافع امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں, بہت بڑے امام ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام. دیکھیے حلال اور پاکیزہ غذا کا کیا اثر دل پہ پڑتا ہے. یعنی ہم اگر حلال چیز کھائیں گے تو ہمارے دل کے اندر کیسی نورانیت پیدا ہوگی, کیسے انوار ہمارے دل کے اندر پیدا ہوں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ دونوں اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی مصر کے اندر, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ ایک بہت بڑے امام آ رہے ہیں, اور بادشاہ وقت کو بھی مدعو کیا انہوں نے. ان کے استقبال کے لیے بادشاہ وقت بھی حاضر تھا, اور علماء اور صلحاء جو بھی موجود تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ ہمارے ایک شاگرد آ رہے ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بہت بڑے وقت کے امام ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مصر پہنچے. بادشاہ نے استقبال کیا, لوگوں نے استقبال کیا, اور کھانے کے لیے جب بیٹھے لوگوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اٹھ گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دعوت دی تھی نا اپنے گھر, تو اس میں دوسروں کو بھی بلایا تھا, تو جو اور لوگ تھے وہ کھانا کھا کر اٹھ گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیر تک بیٹھے کھانا کھاتے رہے. لوگوں نے کہا یہ کیسا اللہ والا, اتنا زیادہ کھانا کھا رہے ہیں لوگ, تو کھانے سے اٹھ گئے, اللہ والے تو اتنا نہیں کھاتے, یہ بہت کھا رہے ہیں کھانا. خیر بات ہو گئی, کھانا کھا کے اٹھ گئے. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں تھیں. رات میں جب قیام کیا انہوں نے وہاں, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں جو تھیں انہوں نے لوٹے کے اندر پانی رکھ دیا تاکہ یہ رات میں اگر تہجد کے لیے اٹھنا چاہیں اور وضو بنانا چاہیں تو اس سے بنا لیں. لوٹے میں پانی رکھ دیا تاکہ تہجد کے لیے اٹھیں, اس پانی کو استعمال کر لیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں قیام کیا. صبح ہوئی, فجر کی نماز کے لیے چلے گئے. بچی آئی تو دیکھا کہ لوٹے کے اندر پانی تو ویسے ہی رکھا ہوا ہے. لگتا ہے امام صاحب نے جو ہے تہجد بھی نہیں پڑھی, اور اپنے آپ کو ان کو بہت مشہور ہے کہ بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں, یہ تو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھے. اوپر سے اتنا کھانا کھایا, اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی. فجر کی نماز کے بعد جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو بچیوں نے کہا کہ ہمارا ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہا آپ کہہ رہے تھے کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں, اتنے بڑے امام ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھانا بھی زیادہ کھایا انہوں نے, اور ہم جو لوٹے کے اندر پانی رکھ کر آئے تھے کہ یہ تہجد میں اٹھ کر اس کو استعمال کریں گے, وہ لوٹے میں پانی ویسے کا ویسا, تہجد بھی نہیں پڑھی امام صاحب نے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی سوچنے لگے ہاں یہ تو سوال تو صحیح ہے. بھائی کوئی عالم الغیب تو تھے نہیں کہ ان کو غیب کا علم ہو اور پتہ چل جاتا ہو, انسان ہی تھے. ان کے دل میں بھی ہو گیا, سوال پیدا ہو گیا کہ ہاں یہ تو بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. گئے اور کہا کہ میری بچیوں کا ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا میری بچیوں کا سوال یہ ہے کہ آپ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دیر تک کھاتے رہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے, ہماری بچیوں نے جو لوٹے کے اندر پانی رکھا تھا کہ آپ اس کو تہجد میں استعمال کر لیں گے, وہ لوٹے کا پانی ویسے کا ویسے ہی رہا, آپ اس کو استعمال نہیں کیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا. دیکھو میں تم کو بتاتا ہوں, جب میں تمہارے یہاں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا
اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں دیر تک کیوں کھاتا رہا. تمہارا سوال یہ ہے کہ میں دیر تک کھانا کھایا اور بہت زیادہ کھایا اور دوسرے میرے مقابلے میں جلدی سے اٹھ گئے اور میں دیر تک کھاتا رہا. تو تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب میں تمہارے یہاں کھانا کھا رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تمہارے کھانے میں مجھے نظر آ رہا تھا کہ تمہارے کھانے سے انوارات اٹھ کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں. یعنی اس کھانے میں ایسے انوارات تھے جس کو میں نے دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف اٹھ کر جا رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ کھانا اتنا حلال اور طیب و پاکیزہ ہے, میں اس کو کھا لوں, پتہ نہیں ایسا کھانا پھر دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو. اس لیے میں زیادہ دیر تک کھاتا رہا اور پیٹ بھر کر کھایا میں نے. اور دوسرا سوال جو تمہارا ہے کہ میں نے رات میں تہجد میں لوٹے کا پانی استعمال نہیں کیا, تو امام صاحب نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اس کھانے کی برکت یا اس کھانے کے جو انوارات تھے, اس کھانے کی جو نور تھا, وہ نور میرے دل کے اندر محسوس ہوا. کھانا کھانے کے بعد اس کا نور میں نے اپنے دل کے اندر محسوس کیا, اس کے انوارات کو میں نے اپنے دل کے اندر محسوس کیا, اور اس کھانے کی وجہ سے میں ساری رات قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرتا رہا. استنباط کہتے ہیں قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنا. امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوری رات اس کھانے کی برکت کی وجہ سے قرآن و حدیث سے 100 مسئلے اخذ کر لیے. کتنے مسئلے؟ 100 مسئلے میں نے ایک رات میں قرآن و حدیث سے مستنبط کیے. یہ اس کھانے کی برکت تھی. رشوت کھانے والا, سود کھانے والا, وہ حلال کی برکت کو کیا محسوس کر سکتا ہے؟ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس حلال رزق کی انوار کو یا اس حلال رزق کے نور کو اپنے دل کے اندر محسوس کر سکے. رشوت کھانے والا, سود کھانے والا, حرام کھانے والا, وہ حلال کی برکت کو اپنے دل کے اندر کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتا ہے. یہ تو اللہ والے تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں حرام لقمہ اپنے حلق کے اندر نہیں ڈالا تھا. لقمان حکیم کا نام سنا نا آپ؟ حضرت لقمان, انہوں نے اپنے بیٹوں کو بہت ساری نصیحتیں کی. اس میں سے ایک نصیحت انہوں نے یہ کی ہے کہ بیٹا اپنے حلق کو حرام غذا سے محفوظ رکھنا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس پیٹ کے اندر کبھی بھی حرام غذا کو داخل مت ہونے دینا, کیونکہ اگر حرام غذا دل کے اندر, پیٹ کے اندر چلی گئی تو جو عبادت کا نور ہوگا یا جو دل کے اندر جو نور پیدا ہوتا ہے حلال کھانے سے, وہ نور کبھی بھی تمہارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا. پھر اللہ رب العزت نہ تمہاری کوئی نماز قبول کریں گے, نہ تمہاری دعا قبول کریں گے. اس لیے دوستو, ہم اپنے غذا کے اندر, اپنے خوراک کے اندر غور کریں, یا لباس کے اندر, یا جو آمدنی ہمارے آ رہی ہے گھر کے اندر, اس کے اندر ہم غور کریں کہ کہیں کسی غلط طریقے سے یا ناجائز طریقے سے ہمارے گھر کے اندر آمدنی تو نہیں آ رہی ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.